اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے جی آیت نمبر 84 ہے۔ کل، آپ کہہ دو، آمنا باللہ، آمنا باللہ، کہ یہ ایک نون اس کا اصلی ہے، ایک نون اصلی ہے اور ایک نون کیا آ گیا، وہ ضمیر کا وہ آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ کل آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ٹھیک ہے نا۔ آمنا باللہ، آپ ان سے کہہ دو کہ ہم کیا ہیں، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس چیز پر یا اس کتاب پر جو ہماری طرف کیا کی گئی ہے، اس وحی پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، وما انزل علی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر، و اسماعیل، اور اسماعیل پر، و اسحاق، اور اسحاق پر، و یعقوب، اور یعقوب پر۔ اچھا یہ دیکھو بچوں، یہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کا یہ اعلیٰ داخل ہو رہا ہے، یہ سارے غیر منصرف ہیں۔ اچھا یاد رکھنا، یہ غیر منصرف ہیں، علی ابراہیم ان نہیں ہے، اسماعیل ان نہیں ہے، اسحاق ان نہیں ہے، یعقوب ان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ غیر منصرف ہیں۔ غیر منصرف پہ کیا نہیں آتا، کسرہ و تنوین نہیں آتی۔ وما انزل علی ابراہیم، جو نازل کیا گیا ابراہیم پر اور اسماعیل پر، اسحاق پر، و یعقوب۔ اچھا دیکھو، والاسباطی، والاسباطی یہاں پہ آ گئے، اسباطی ان کی اولادوں پر جو تھی نا، ٹھیک ہے نا، اور ٹھیک ہے نا، اور ان ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے آ گیا، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ ہم ایمان لائے کس پر، اس کتاب جو ہم پر اتاری گئی، اور اس ہدایت پر جو ابراہیم، اسماعیل، یعقوب پر اور ان کی اولاد پر جو آ گیا، والاسباط، وما اوتیا موسیٰ، وما اوتیا موسیٰ، اور جو کیا کیا گیا، اور اس اچھا جی، اور اس پر جو کہ کیا تھی، ٹھیک ہے نا، جو اور ان باتوں پر جو موسیٰ کے اوپر، و عیسیٰ، اور عیسیٰ پر، والنبیون من ربہم، اور دوسرے پیغمبروں کو جو تھے نا، من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے جو چیزیں عطا کی گئی تھی، من ربہم والنبیون، ہم ایمان لائے، وما اوتیا، اور ان چیزوں پر ایمان لائے جس پر جو موسیٰ پر اتاری گئی، عیسیٰ پر اور نبیوں پر، من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے ان کے درمیان ذرا بھی، بین احد منہم، یعنی ان کے درمیان ہم ذرا بھی تفریق، کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم کیا ہیں، ہم اسی کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں، اسی کے آگے سر جھکائے۔ مسلم کا معنی کہ اسلم یسلم، اسلام کا مطلب کہ سر جھکانے کے معنی۔ وَمَن يَبْتَغِي، اصل میں یہ یبتغی تھا، ٹھیک ہے نا، حذف لام ہوا ہے یہاں پہ۔ اچھا یہاں پہ کیا ہوا ہے، حذف لام، ابتغا یبتغی، یا جو تھی نا، یا کیا ہو گئی ہے، یہ جو یا تھی یہ کیا ہو گئی، حذف ہوئی ہے یہاں پہ من کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، من کی وجہ سے کیا ہوا، تو یہ وہ آ گیا، وَمَن یبتغی، جو تلاش کرے، غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ، دین، دین یعنی دین کے، اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں، من الخاسرین، خسارے والوں میں سے ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا ہوگا، شرطیہ، یہ من شرطیہ ہے نا، ٹھیک ہے نا، من، ومن یبتغی فلن یؤتہ، یہ جزا ہے، اس میں سے مفا ہے نا، جزا میں سے، اور یہ بتایا تھا اسماء شرطیہ میں سے تھا نا، من اسماء شرطیہ میں سے، من، مہما، متا، اسما، وما، پھر چھٹا ای، ان کو جانو، ساتواں ہے سما، آٹھواں انا کو سمجھے، نواں ہے ای نما، ٹھیک ہے، تو اینما یہ جو ہے یہ من اس میں سے آ گئے، اس لیے آ گئے، تو من اسماء شرطیہ بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو لام، ان، لم، لما، لام امر و لائے نہیں بھی فعل کو کرتا ہے جزم، ان میں سے ہر ایک بے دخا، فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں نا، تو یہ من میں بھی وہی، اسماء شرطیہ بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا تو یہ اس لیے آ گئے، تو جو کوئی تلاش کرے گا اللہ اس دین کو علاوہ تلاش کرے گا، تو اس میں سے کیا نہیں ہوگا، اس کو کچھ بھی وہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ تو کوئی کچھ اسلام کے ساتھ کو دین اختیار کرنا چاہے گا، ٹھیک ہے، تلاش کرے گا، یا جو ہے دین اختیار کرنا چاہے گا، ٹھیک ہے، تو دونوں معنی ہو گئے اس میں سے۔ اچھا جی، کیف یہد اللہ قوما، کیف یہد اللہ قوما، اللہ کیسے ان لوگوں کو ہدایت، ایسی قوم کو ہدایت دے، ٹھیک ہے نا، قومن یعنی ایسے قوم کو یا ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت کرے، کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، وشہدوا، اور انہوں نے کیا کیا، حالانکہ وہ کیا کر چکے تھے، واو یہ حالانکہ یہ واو شادی اس میں آئے، وشہدوا ان رسول حق وجاءہم البینات، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول کیا ہیں، سچے ہیں، ان کو پتا تھا نا کہ یہ رسول کیا ہیں، سچے ہیں، ان رسول حق، کہ رسول کیا ہیں، سچے ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس کیا ہیں، روشن دلائل بھی آ چکے تھے، اللہ ان کو کیسے ہدایت دے دے، یہ مطلب یہ جان بوجھ کے جو گڑبڑ کرتا ہے نا، یاد رکھو یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے
کہ غفلت کے اندر ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے گڑبڑ کرنا، ضد بازی کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، تو وہ کبھی بھی وہ نہ کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔ اولئک، ایسے لوگوں کیا ہوگا، اولئک جزاؤہم، ان کی جزا کیا ہے یا ان کا بدلہ کیا ہے، کہ ان علیہم لعنت اللہ، ان کا اسم آ گیا، اچھا جار مجرور اس کا اسم نہیں بنتا کبھی بھی، جار مجرور خبر بنے گی، لیکن یہ کیا ہوگا، یہ سمجھ آئے گا، ان علیہم، کہ ان کے اوپر کیا ہے، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، پھٹکار سمجھ لو۔ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس لیے کبھی کسی مسلمان پہ لعنت نہ بھیجا کرو، اچھا تجھ پہ لعنت ہو، کیا مطلب ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، نہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تو اس کا مطلب ہے آپ کو کفر کی اس کو بدعا وہ ہوگی اس میں سے، تو اس لیے کبھی کسی مسلمان پہ لعنت نہ کیا کرو، کہ ان لعنت اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور ملائکہ کی طرف سے پھٹکار، والناس اجمعین، تمام کے تمام لوگوں کی طرف سے، یہ اجمعین کیا ہے، یہ کیا بن رہا ہے، یہ وہ بن رہا تھا، ٹھیک ہے نا، تاکید بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، موقع تاکید پڑا تھا نا، الناس اجمعوا، اقتو ابتو افسو وغیرہ جو سے بدل، اور جو تھے نا توابع کے اندر سے بدل، تاکہ حرف معطوف اس میں تھا عطف بحرف، اور یہ تاکید جو تھی، ٹھیک ہے نا، یاد ہے نا، پتہ نہیں یاد بھی ہے کہ نہیں، خالدین فیہا، یہ کیا ہوں گے، یہ اس میں ہمیشہ، اسی پھٹکار میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا، تخفیف کے معنی کیا ہوتے ہیں، ہلکا کرنا، لا یخفف، ہلکا نہیں کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا هم ینظرون، اور ان کو کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے نا، ینظرون کا کیا مطلب ہے، ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی ان کو، الا الذین تابوا، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کیا کی، تابو، جنہوں نے توبہ کی، الا الذین تابو، ٹھیک ہے نا، جو کہ کیا ہو گئے، تابو، اصل میں توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، توبہ کا مطلب یاد رکھو، تائب، توبہ، یہ کیا مطلب ہوتا ہے، کہ لوٹنے والا، جو لوٹ رہا ہوتا ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا، توبہ کرتا ہے جو، تو وہ لوگ جو، اچھا جی، الا الذین تابو، مگر جن لوگوں نے کیا کر لیا، تابو، جو توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کوشش کی کہ انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، واصلحوا، فإن اللہ، تو بے شک، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے اس میں سے، تو یہ اس میں سے استاد جی آپ کو بھی سنایا ہوگا، ہمارے جو محترم صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ استاد جی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر میں تھا بنگلہ دیش کے اندر، تو مولانا ابرار الحق صاحب، ہردوئی کے رہنے والے، انڈیا کے اندر ہے ہردوئی، وہاں کے رہنے والے، تھانوی رحمۃ اللہ کے سب سے چھوٹے خلیفہ تھے، سب سے چھوٹی عمر میں، مطلب تھا حضرت نے خلافت دی تھی ان کو، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا کیا آپ نے، اس چھوٹے سے بچے کو آپ نے خلافت، مطلب بچے کیا تھے، وہ تو تھے بالغ وغیرہ بھی تھے، لیکن عمر ان کی چھوٹی تھی، ورنہ تو حضرت کے خلافت ملنا بڑی ایک وہ ہوتی تھی، انہوں نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کرے گا اس میں سے، یہ جو ہے نا انشاءاللہ یہ آگے جا کے ہوگا بڑا، تو مولانا برالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، بہت سنتوں کے پابند، اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا ہردوئی کے اندر، حکیم اختر صاحب کے جو شیخ تھے بعد میں، سب سے آخری جو شیخ تھے حکیم اختر صاحب، کراچی والے جو ہے نا، ان کے جو ہے مولانا برالحق صاحب، تو استاد جی کہتے ہیں کہ مجھے نا، استاد جی نے انہوں نے کہا، ہم سفر میں تھے تو انہوں نے کہا ادھر آؤ، تمہیں میں جو ہے نا ایک وہ چیز بتاتا ہوں، کہ یہ تم یہ اپنے ایک وہ بنا لو، انشاءاللہ تم کوئی بھی انشاءاللہ دعا کرو گے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کو قبول کریں گے، تمہاری کوئی پریشانی آ جائے، کچھ آ جائے، تو اس چیز کو وہ کرنا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے سمجھ رہے ہو بات کو، ٹھیک ہے نا، تو تو اب وہ اس میں سے، تو اب ان چار نام اللہ نے بتایا ان کو، یہ چار نام کہتے ہیں میں نے پائے یہ ہیں، یہ چار ناموں کا بڑا اثر ہے آج کل کے دور کے اندر، کہ جو بندہ ان کو وظیفہ کے طور پر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اس کو وہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد وہ پڑھ کے، یہ پڑھ کے جب بھی اللہ سے دعا کرو تو اس طرح یہ پہلے پڑھو، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کیا کرو، اب وہ کون سے چار نام ہیں جو سعید نے بتائے بھی تھے میرے خیال میں آپ کو، شروع میں جو تھے، پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں یاد آپ کو، یا سبوح، یا قدوس، ٹھیک ہے نا، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود،
یہ 4 اللہ کے نام ہے نا، سبوہن، قدوسن، غفورن، ٹھیک ہے نا، ودود، یہ اس میں سے. تو یا سبوہو، یا قدوسو، یا غفورو، یا ودودو. میں نے کہا کہ یہ 4 جو ہے نا، تو دیکھو قرآن میں بھی اب دیکھو بار بار کیا آتا ہے، غفور کا لفظ بڑا ایک آ رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ بڑا آ رہا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہو نا کتنا زیادہ ہم کتنے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. رحیم کا لفظ بھی آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ غفور کا جب بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر کر رہے ہیں اس میں سے، تو کتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں، جو ہے نا وہ بخشنے والے ہیں، اور بڑا اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. ان الذین کفروا، ٹھیک ہے نا. بس پڑھ کے جو ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، چند دفعہ پڑھ لیں، یا اس طرح پڑھ کے جو ہے نا جب یہ کوئی بھی دعا کرنے کا تو ایک دفعہ بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے. لیکن کیا کریں اس کو ذرا اچھے اس کے ساتھ، کہتے ہیں نا کہ پورے یقین کے ساتھ اور قلبی لگاؤ کے ساتھ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے درود شریف پڑھ لیں تو وہ اس میں ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ لیں اس میں سے تو اس میں سے جو ہے ٹھیک ہو گیا. آپ کہتے ہیں جناب علی، تو یہ تجربہ ہے ان کا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ اس کو میں نے دیکھا کہ اس کا بڑا ہے کیا ہوتا ہے، لوگوں کا جو ہے نا اس کو جن لوگوں کو بتایا ان کو کیا ہوا، بڑا فائدہ ہوا اس میں سے، بڑی بڑی مشکلات ان کی کیا ہوئی، ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ کے ایسے جو ہے نا. تو دعا جو ہے نا، ویسے ہی دعا تو بڑی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا کریں تو اس میں بڑی برکت ہو جاتی ہے پھر. تو اب آ گیا جناب علی، بسم اللہ ان الذین کفروا. اچھا جی، جن لوگوں نے، اچھا جی، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کر لیا بعد ایمانہم، یعنی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، لن تقبل توبتہم، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، واولئک هم الضالون، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو راستے سے کیا ہیں، بھٹک چکے ہیں. قالون، کہ وہ ایسے ہی لوگ راستے سے بھٹک چکے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اب اس میں اشکال ہوتا ہے بچوں، کہ جو کیا ہوا، جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں بڑھتے رہے، اب اگر وہ توبہ کریں تو کیا مطلب ہے، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. حالانکہ کیا ہے، صد بار گر توبہ شکستی باز آ، گر کافر و گبرو بت پرستی باز آ، این درگاہ ماہ درگاہ نو امیدی نیس، صد بار گر توبہ شکستی باز آ. ٹھیک ہے نا، کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا باز آ رانچے ہستی باز آ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، مولانا رومی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. چاہے تم کافر بت پرست ہو جاؤ، سب کچھ ہو جاؤ، تو تب بھی کیا ہو جاؤ، این درگاہ ماں درگاہ نو امیدی نیس، یہ جو میری درگاہ ہے، جو میرا جو دربار ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری جو جگہ ہے یہ کیا نہیں ہے، نا امیدی کی جگہ نہیں ہے. صد بار گر توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی تیری اگر توبہ ٹوٹ چکی ہے تو کیا کرتے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کر لے اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو اب سمجھو ذرا، ٹھیک ہے نا، یہ کافروں کے اندر سے وہ ہو جاتے ہیں نا کہ اس میں سے. اب آ گیا جناب علی، یہ کیا ہوتا ہے دیکھو مچو، اب یہ کیا مطلب ہے، مطلب یہ ہے کہ کفر کے اندر اگر وہ توبہ کرتے رہے گناہوں سے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ مطلب نہیں ہے کہ کفر سے توبہ قبول نہیں ہوگی. کفر کی توبہ کر لیں تو پھر کیا ہوگا، سارا کا سارا، ایک آدمی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور کافر ہے، اور پھر اس پہ اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو ایسی توبہ قبول نہیں ہے، ایسی توبہ قبول نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کافر کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، اس کی نیکی کا جو عمل ہے، اس کا کفر ہی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی ساری اچھائیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھو کافر بہت اچھے ہوتے ہیں مسلمانوں سے، وہ بہت چیزیں ہیں، وہ بھائی ان کے اندر ایک ہی اتنی بڑی بیماری ہے، اتنی بڑی گڑبڑ ہے کہ وہ ساری چیزوں پہ اچھائیوں پہ کیا ہو جاتا ہے ان کے. اس میں سے جو ہے نا مسلمان کوئی کیا ہے جو بڑے کم تر درجے کا بھی ہے، وہ بھی کیا ان سے بہتر ہے. ہاں اگر یہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے، پھر تو ایک وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے ہیں جناب وہ گلاب دیوی اسپتال جو ہے نا بنائی تھی جی، گلاب دیوی اسپتال، فلاں جو ہے نا منٹگمری اسپتال تھے، فلاں جو ہے اسپتال تھی، دیکھو نا انہوں نے فلاں فلاں چیزیں بنائی ہیں، کیسے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، اگر ایمان کے بغیر گئے ہیں تو کوئی کسی چیز میں نہیں، ان کو دنیا کے اندر صلہ مل جاتا ہے اس کا. کافر کی نیکی کا صلہ کیا ہوتا ہے، اس کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے بس.
हाँ ये होता है बाज दफा कि वो नेकी करता रहे, नेकी करता रहे, तो अल्लाह ताला से दुआ करता रहे। देखो काफिर की भी दुआ पता है रद्द नहीं होती है, काफिर की दुआ भी रद्द नहीं होती है। काफिर भी दुआ करता रहे तो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक उसका बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और इतना ताल्लुक बाद दफा बढ़ जाता है कि उसको ईमान की तौफीक हो जाती है, ईमान की तौफीक हो जाती है। तो काफिर की भी जब दुआ कबूल, हाँ, रद्द नहीं होती, तो मोमिन की दुआ क्यों नहीं कबूल होती होगी? मोमिन की दुआ क्यों नहीं कबूल होती? समझ आइए बात की। इन लजीना कफरू, बेशक जिन लोगों ने कुफर अपना लिया, वमातु वहुम कुफारुन, और वो मर गए या फौत हुए कुफर ही की हालत में। देखो अब आएगा ना, वहुम कुफारुन, इस हाल में कि वो क्या थे, काफिर ही मर गए। फलन युकबला मिन अहदिहिम, अच्छा ये फलन युकबला मिन, उनमें से किसी से भी, फलन युकबला मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ ज़हबन, ठीक है ना, उनसे किसी से भी जमीन जमीन भर के भी सोना कबूल नहीं किया जाएगा। वला विफ्तदा बिही, ख्वाह वो अपनी जान छुड़ाने के लिए क्या कर दे, इसका फिदिया ही दे दे, कहे कि या अल्लाह आज मुझे छोड़ दो और मैं जमीन के बराबर सोना देता हूँ। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर ये ऐसा भी करना चाहे ना, तो तब भी इनसे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। वहुम कुफार फलन युकबल मिन अहदिहिम मिलुल अर्ज़ ज़हबन वला विफ्तदा बिही, तो ठीक है ना, अपनी जान छुड़ाने के लिए वो करते हैं, चाहे सब कुछ फिदिया भी करें तभी। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए क्या है, दर्दनाक अजाब होकर रहेगा। वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनको किसी किस्म के मददगार मुयस्सर नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो उनको किसी किस्म के भी वो नजर नहीं आएंगे। बात समझ में आई है? बात नहीं समझ में आई है? समझ रहे हो? तो ये बात याद रखो। इधर मुझे उस्ताद जी से इख्तिलाफ होता था, मौलाना आबिद कुरैशी साहब से। वो ना, उनके अंदर वो रहमत का जो और शफकत का मादा जो था ना, वो बहुत ज्यादा था। तो वो कह देते थे कि देखो बाज उलमा ये भी कह देते हैं कि जो है काफिर भी क्या हो जाएंगे, कभी ना कभी बख्शे जाएंगे। बाज, ठीक है, बाज लोगों के अंदर जिनमें क्या था, एक उसमें से था कि अल्लाह ताला क्या करेंगे, अल्लाह ताला अपने दुश्मनों को भी क्या कर देंगे, कहते थे ना कभी कभी। तो मैं इख्तिलाफ करता था उनसे कि नहीं, जो काफिर मर गया है कुफर की हालत में, वो कभी भी क्या नहीं होगा, वो क्या नहीं होगा, उसकी कभी भी बख्शिश नहीं है, हमेशा हमेशा में जहन्नम में रहेगा। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला के जाब्ते जो वो हैं उसमें से, अगरचे अल्लाह ताला कादिर हैं, निकाल सकते हैं, कादिर तो हैं, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा है कि भाई ये क्या है उसमें से, ये हमेशा हमेशा के लिए बस इनके लिए मामला हो गया। दुनिया में कर सकते थे, दुनिया में इन्होंने नहीं किया, इसलिए इनके लिए नहीं। इसलिए क्या चीज है, ये बात याद रखो, सबसे हमारे पास सबसे कीमती चीज पता है क्या है हमारे पास, हम सब के जितने भी जो मुसलमान हैं, वो उनका ईमान सबसे कीमती है, याद रख लो। अच्छा, हमारा ईमान सबसे क्या है, कीमती चीज है। और जितनी भी चीजें हैं ना, वो सब के सब के हैं, वो सानवी हैसियत रखती हैं। ईमान क्या है, इसलिए क्या कहा जाता है कि अपने ईमान को बचा बचा के क्या करो, बस कब्र तक ले जाओ, फिर इंशाल्लाह मौज ही मौज है, मौज ही मौज है। ठीक है ना, मौज ही मौज है फिर। तो किसी तरह अपने ईमान को बचा के ले जाओ बस। तो इसलिए ये चीज बड़ी खतरनाक चीज है। ठीक है ना, और जो है बस अल्लाह ताला जो है हम सबको जो है ना, हमें जो है ना अल्लाह ताला ने ईमान नसीब किया है, तो अल्लाह ताला क्या करें, ईमान के साथ ही हमें क्या हो, हमारी मौत भी आए तो ईमान पर ही आए, कि ईमान के ऊपर हो उसमें से। तो आप देखो 3 पारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए। अब आ गया जी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू। ठीक है ना, लन तनालुल बिर्रा। अब आ गया, ये असल में ये तनालूना था, अच्छा तनालूना था, ये क्या हो गया, नून गिर गया है, पढ़ा था ना, तनालू नून गिर गया, ठीक। तो अब ये आ गया, ठीक है ना, तुम लन तनालुल बिर्रा, तुम नेकी के मकाम तक हरगिज नहीं पहुंचोगे, हत्ता तुनफिकू ना था, अन मुकद्दर है इसके बाद, हत्ता तुनफिकू, यहां तक कि तुम क्या करो, उस चीज में से खर्च ना करो, मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हें महबूब है। अपनी महबूब चीज को अगर अल्लाह के उसमें खर्च करोगे ना, तो तब तुम क्या होगा, नेकी के मकाम तक पहुंचोगे। और एक रद्दी चीजों को जो है ना अपनी मर्जी से, अच्छा अच्छा ये पुराने कपड़े हो गए हैं, ये अब कोई घर में कोई ताकि के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकते, अच्छा चलो, चलो वो फलां जो है ना चौकीदार, इसको दे दो, ये पहन लेगा। ये फलां चीज है, अच्छा ये सेब शेब खराब हो गए हैं, अच्छा ये केले जो है ना बच्चे तो खाएंगे नहीं, चलो ये मासी ले जाओ उठा के जो है ना। और आप समझ रहे हैं जी हमने क्या कर दिया है, हमने तो गरीबों की बड़ी मदद कर रहे हैं हम जो है ना, गरीबों की मदद कर रहे हैं। कल तो फरमाया कि देखो, तुम नेकी के मकाम तक उस वक्त तक हरगिज नहीं पहुंचोगे
जब तक तुम उन चीजों में से अल्लाह के लिए खर्च करना जो तुम्हें महबूब हैं। वमा तुनफिकु मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, और जो कुछ भी तुम खर्च करो अल्लाह उसे खूब जानता है। ठीक है ना, जो तुम खर्च करते हो अल्लाह उसको जानता है। कुल्लु ताम कान हिल्लन लिबनी इसराइल। ठीक है ना, ये उसमें से। अब ये इस पे देखो जरा। हाँ, हाँ, अब ये देखें, अब पहले भी बता रहे थे कि जनाब आयत नंबर 267 में ये हुक्म गुजरा है कि सिर्फ खराब और रद्दी किस्म की चीज सदके में ना दिया करो, बल्कि अच्छी चीजों में से अल्लाह के राह में खर्च किया करो। मजीद आगे बढ़ाकर ये किया जा रहा है कि सिर्फ यही नहीं कि अच्छी चीजें अल्लाह के लिए निकल दो, बल्कि जिन चीजों से तुम्हें ज्यादा मोहब्बत है उनको उस राह में निकालो, ताकि सही माना में अल्लाह के लिए कुर्बानी का मुजाहरा हो सके। जब ये आयत नाज़िल हुई तो सहाबा कराम ने अपनी सबसे ज्यादा, अल्लाह अकबर क्या लोग थे ये वैसे, सबसे ज्यादा पसंदीदा सदका करनी शुरू कर दी। इसके बहुत से वाक़या इस तस्वीर में होते हैं। और एक साहबी आए बाग, कहा मुझे सबसे पसंदीदा ये है अपना बाग, और कमाल का बाग था, वो आके दे के चले गए। ठीक है, मतलब है रद्दी चीज ना हो ना। रद्दी चीज है, मैं ये नहीं कह रहा इस्तेमाल शुदा कपड़े जो है आप वो ना दें, रद्दी चीज ना दें आप उसमें से ना। और अपनी महबूब चीज जो है ना, कभी कभार क्या करना चाहिए, ये नहीं है कि अब आज से क्या हो जाए सारी चीजें उठा के दे दें, ये भी मैं नहीं कहता हूँ आपको। लेकिन क्या हो, किसी जगह के ऊपर अपने नफ्स के ऊपर क्या किया जाए, बोझ डाल के कि या अल्लाह ये जो है ना मुझे क्या थी, ये उसमें से ये मुझे पसंद, मेरी पसंद की चीज है। जैसे हम कहते हैं ना ये पसंद की चीज तो मैं किसी को नहीं दूंगा, वो क्या करें, वो अल्लाह के राह में जो है ना निकाल दिया। और किसी को बताए भी नहीं, ये नहीं कि फिर लोगों को बताते फिर ओ मैंने क्या किया है, मैंने बड़ा कमाल कर दिया है। क्या कमाल कर दिया जी, मेरी पसंदीदा चीज थी मैंने वो कर दिया है। अब ये क्या होता है, इसमें वाह वाह मिलती है, फिर वाह वाह, हाँ हाँ वाकई बड़े बुजुर्ग हैं। ठीक है ना, तो ये जो है उसमें से समझ आ रही है बात की। तो इसलिए जो चीज आपकी एक वो होती है उसमें से, तो कभी ना कभी क्या करना चाहिए, कभी ना कभी उस चीज को निकालना भी चाहिए कि जो है ना ऐसे ही इसमें से। अब कहते हैं जी कुल्लु ताम काना हिल बनी से, चलो बस ये देखते हैं क्योंकि अब नई बात आएगी और ये बड़ी उसमें से है उनके साथ। ये आगे फिर इंशाल्लाह।